یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں شک ہے، من البعث، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں، فإنا خلقناکم من تراب، تو بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے بھی تو پیدا کیا، ثم من نطفۃ، اس کے بعد نطفے سے، منی کے نطفے سے، اور یہ منی بھی جو ہے، یہ جو انسان کے جسم میں بنتی ہے، وہ اس مٹی کی خوراک کی وجہ سے بن رہی ہوتی ہے، خوراک جو انسان کھاتا ہے وہ مٹی سے آتی ہے، تو انڈائریکٹلی انسان بھی مٹی میں سے ہی بن رہا ہے۔ ثم من علقۃ، اس کے بعد علقہ، علقہ کی شکل میں تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر رکھا، اور علقہ کی میں ایکسپلینیشن کر چکا ہوں، لیچ لائک سبسٹینس، جوک کی شکل کا ایک سبسٹانس جو کہ یوٹرس کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ ثم من مضغۃ، اس کے بعد بوٹی کی شکل بنا دی، اور بوٹی بھی چبائی ہوئی بوٹی، ایگزیکٹ یہ شکل ہے، اگر بوٹی چبا کے پھینکی جائے نا، اس پہ جس طریقے سے دانتوں کا امپریشن بنا ہوتا ہے نا، اس شکل کا ہوتا ہے بچہ جب کہ ایمبریونک سٹیج پہ ہوتا ہے۔ مخلقۃ و غیر مخلقہ، تخلیق بعض مکمل ہوئی اور بعض نامکمل، یعنی وہ جو بوٹی ہے پھر اس میں سے جو ہے نا ہلکا ہلکا بوٹی میں سے کچھ امپریشنز نکلنے شروع ہوتے ہیں، کہ یہاں پہ پھر تھوڑے عرصے بعد پتا چلتا ہے اچھا یہاں سے اس کے جو ہے وہ بازو بن رہے ہوں گے، یہاں سے ٹانگیں بن رہی ہوں گی، اور پھر آنکھ کا جو معجزہ ہے وہ تو بڑا الٹیمیٹ ہے، آنکھ کے سوراخ ہی ہوتے ہیں، اچانک آنکھ جو ہے نمودار ہوتی ہے، وہ خدا کی طرف سے اسپیشل ہے، اور سائنس پریشان ہے کہ یہ تو شیشے کی بنی ہوئی چیز ہے، اور بوٹی کا دور دور تک شیشے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ آنکھیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ آخری وقت تک یہ آنکھیں جو ہے ان کا سوراخ رہتا ہے، اچانک پھر یہ نمودار ہوتی ہے۔ تو وہ ایسی بوٹی کی جس کی کچھ تخلیق ہوئی ہوئی تھی اور بعض جو ہے وہ نہیں ہوئی ہوئی تھی، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم کھول کر یہ بات تمہارے سامنے لے آئیں، یعنی ہم تمہارے خالق ہیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم تمہیں رحم مادر میں رکھتے ہیں، یوٹرس میں رکھتے ہیں، مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ، جب تک ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے، اور وہ ہر ایک کے لیے مختلف ہے، انسان کے لیے 9 مہینے ہے، ہاتھی کے لیے 22 مہینے ہے، خرگوش کے لیے 1 مہینہ ہے، اگر آپ بیکٹیریاز کو دیکھیں ان کی ریپروڈکشن جو ہے وہ سیکنڈز میں ہونی ہوتی ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس کو کس طریقے سے چلانا ہے۔ ثم نخرجکم طفلا، اس کے بعد ہم تمہیں نکالتے ہیں بچہ بنا کر، ثم لتبلغوا اشدکم، اور اس کے بعد ہم تمہیں جوانی کی حد تک پہنچا دیتے ہیں، ومنکم من یتوفا، اور بعض تم میں سے ایسے ہیں جو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، یعنی جوانی تک بھی نہیں پہنچتے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو رذیل عمر، نکمی عمر، بڑھاپے کی عمر تک لوٹائے جاتے ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں ابو 80-90، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ بہت کچھ جاننے کے باوجود کچھ نہ جان سکے، یعنی بڑے بڑے فلاسفر جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں نا، ان کو بنیادی باتیں بھی یاد نہیں رہتی ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی جوانی کے اندر، یعنی دنیا میں لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں ان کی عقل کی اور فطانت کی، بڑھاپے میں بالکل بچوں والی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کس پرسی انسان کو دکھا دی کہ انسان کتنا کمزور ہے، یعنی انسان ایسے انسان کو کہ امین احسن اسلائی صاحب کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا، اتنے بڑے وہ فلاسفر، اتنے بڑے تھنکر اور اتنے بڑے قرآن کے مفسر، کچھ معاملات میں ہمیں اختلاف ہے لیکن بہرحال وہ غامدی صاحب اور ڈاکٹر اسرار دونوں کے استاد ہیں، قرآن کے حوالے سے ان کی خدمت اور تدبر القرآن جو ہے بہت بڑی خدمت ہے، یعنی مولانا مودودی کی تفہیم القرآن میں بھی جو کچھ چیزوں کی تشنگی تھی وہ آپ کو تدبر القرآن میں مل گئی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں میں جب ان کو آخری وقت میں ملنے کے لیے گیا تو ان کی حالت بالکل یہی ہو چکی ہوئی تھی، اور میں حیران ہوا کہ یہ شخص جس کے پائے کا کوئی تھنکر نہیں تھا، کوئی مفسر نہیں تھا، جب میں اس سے پڑھا کرتا تھا، اور اب بالکل یہ بچوں والی حرکتیں، جب اس شخص کو انسان دیکھتا ہے نا اس حالت میں، پھر انسان کو یقین آتا ہے کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین بالکل خشک ہوتی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اور جب ہم اس کے اوپر پانی نازل کرتے ہیں، اهْتَزَّتْ، تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، وربت، اور پھولتی ہے،
وَأَنبَتَتْ اور اگاتی ہے من کل زوج بہیج رونق افروز ہر قسم کی جوڑوں کی شکل میں زمین سے چیزیں اگانا شروع کر دیتی ہے. یعنی یہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین سے ان پودوں کو اگایا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایمبریو کو ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ پورا بچہ بنایا. یہ وہ لائف سائیکل. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ جو ہے وہ حق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى اور یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ یہ مثالیں اس لیے بیان کر رہا ہے ہیومن لائف سائیکل کی اور پلانٹ کی کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس طریقے سے انسانوں کو زندہ کر لے گا. اور زندہ کرنا کس لیے ہے؟ کیا صرف یہ کوئی اگلی زندگی شروع ہونی ہے کہ ادھر بھی اس طریقے سے موجیں مارنی ہے؟ اس طریقے سے نہیں ہونا. حساب و کتاب کے بعد وہ کیا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا اور بے شک یہ کہ قیامت کے دن کی گھڑی قائم ہونے والی ہے کوئی شک نہیں اس میں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اور بے شک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہے. یعنی یہ ہم ساری مثالیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ مردے بھی قبروں سے اٹھائے جائیں گے. یعنی آخرت کی تیاری شروع کر دو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. ولا ہدا اور ہدایت کے بغیر. ولا کتاب منیر اور کسی روشن کتاب کے بغیر. یعنی ہمیں سنا کے سننی جس کو میں کہتا ہوں ٹونی پڑھا کے سننی نہیں. یعنی بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا وہ جی دیکھیں جی وزیر اعظم تک کوئی ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا. پہلے کونسلر تک پہنچیں گے پھر MNA تک پھر جناب آپ ڈائریکٹ. اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں کوئی اس کی دلیل کوئی دلیل نہیں. اللہ تو کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں آپ فرماؤ میں بالکل تمہارے قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم يرشدون لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات جو ہے مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ وہ رشد و ہدایت پا سکیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. اللہ کے لیے تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے اس حوالے سے. یہ تو پوری انسانیت کا میگنا کارٹا ہے. ہر شخص اپنے رب کے ساتھ مخاطب ہو سکتا ہے. اس کے لیے بیچ میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے وسیلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ نے سکھایا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس اعتبار سے تو آپ وسیلہ ہیں. باقی یہ پنجابی والے وسیلے جو کئی ایک بنائے ہوئے لوگوں نے یہ ایک الگ سے چیز ہے. مسئلہ نمبر 43 ہے میرا وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل پہ اہل سنت پاک.com پہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے جوہر میں سے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ اور پھر ہم نے اس نطفے کو ایک مضبوط جگہ پر ٹھہرا دیا یعنی ووم آف دا مدر یوٹرس کے اندر رحم مادر میں. ثم خلقنا النطفة علقہ اس کے بعد اس نطفے کو ہم نے علقہ بنایا. فخلقنا العلقة مضغة اور پھر علقہ کو ہم نے بوٹی بنا دیا. خلقنا المضغة عظاما اور پھر اس بوٹی سے ہم نے ہڈیاں بنائی. اب یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے جو سورۃ الحج میں نہیں آئی تھی کہ بوٹیاں بنتی ہیں اس میں سے ہڈی بنتی ہے اور پھر فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا اور پھر ان ہڈیوں کے اوپر ہم گوشت چڑھاتے ہیں. یہ ترتیب بھی سائنس کی وجہ سے ہمیں پتا چلی ہے اور الحمدللہ قرآن حکیم کی یہ ترتیب کو قرآن نے بھی جو بیان ہوئی تھی اس کو سائنس نے بھی جسٹیفائی کیا ہے کہ یہ اسی طریقے سے. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر اس کے بعد تو ہم کوئی اور ہی اٹھان پر انسان کو اٹھاتے ہیں یعنی روح پھونک دیتے ہیں. اب یہ روح جو ہے یہ میڈیکلی یا فزیکلی ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ بات ہے بچہ بنا دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں لیکن پھر ہم ایک اور اٹھان بچے کو اٹھاتے ہیں. وہ ایک ایسی خاص اٹھان ہے جو تمہارے نالج میں نہیں آ سکتی وہ روح ہے. اب دیکھیں نا بندہ وینٹیلیٹر پہ چڑھا ہوتا ہے ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں جی میڈیکلی ڈیڈ ہو چکا ہے. یار وینٹیلیٹر پہ اس کے وہ سارا خون بھی چل رہا ہے دل بھی چل رہا ہے تو ڈیڈ کیوں ہو چکا ہے؟ کیا چیز ہے بیچ میں سے نکل گئی ہے؟ روح. اور روح تیرے رب کا امر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا پھر ایک اور ہی اٹھان اٹھاتے ہیں وہ تمہارے نالج سے باہر ہے کہ وہ کیا چیز ہے. اسی چیز کا نکل جانا ہی تو موت ہے. انسان اپنی موت کو نہیں ٹال سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم اپنی موت کو نہیں ٹال سکتے چاہے اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر موت نہیں ٹال سکتے. اور موت ہی سب سے بڑا پرابلم ہے. واللہ اگر موت نہ ہوتی کوئی اللہ تعالیٰ کو اوبیڈینٹ نہ ہوتا.
یعنی میرا سب سے بڑا مسئلہ ہی موت ہے. اگر کسی شخص کو بتا دیا جائے کہ تجھے موت نہیں آنی ہے تو پھر خدا کو کس نے پوچھنا ہے, خدا کی کس نے اطاعت کرنی ہے؟ یہ موت تو سب سے بڑی تلوار ہے, کیونکہ انسان کو ڈر ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے ساتھ. یہ وہ ڈر ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے خدا کو ماننے پر, کہ یہ پرپس فل کریشن ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, تو کتنی برکت والا ہے وہ اللہ جو اتنی بہترین خلقت فرمانے والا ہے, سب سے بڑھ کر بہتر تخلیق فرمانے والا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون, اس کے بعد تم موت کا شکار ہو جاتے ہو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون, پھر اس کے بعد قیامت والے دن تمہیں اٹھا بھی دیا جائے گا. یعنی اب تو کہتے ہیں نا کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے, یعنی مر کے بھی تو جان نہیں چھوٹ رہی نا. اللہ تعالیٰ مانتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کر لیں گے, تو دوبارہ زندہ کریں گے تو کیا ہوگا, وہ اگلا ریفرنس ہے سورہ الدہر آیت نمبر 1-4. هل اتى على الانسان حين من الدهر, کیا انسان پہ زمانے میں طویل وقت ایسا نہیں گزرا, لم یکن شیئا مذکورا, کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. اب اس کی تفسیر ہے بہت زیادہ ہے, اس میں بعض ایوولوشن کی طرف بھی گئے ہیں اور چیزوں کی طرف, میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. بہرحال انسان پہ طویل وقت ایسا گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. اللہ کے پاس اس کی روح تو موجود تھی لیکن خود کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, بے شک ہم نے انسان کو مرد اور عورت کی ملی جلی منی سے پروڈیوس کیا. نبتلیہ, تاکہ ہم انسان کو آزمائیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا, تو ہم نے اسے سنتا اور دیکھتا کر دیا. یہ اعضاء ہم نے کس لیے دیے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, بے شک کان, آنکھیں اور عقل, اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا. ان کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ انا ہدیناہ السبیل, بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا, اب چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے ناشکری کی. یہ آیت جو میں اکثر مسئلہ تقدیر میں بھی کوٹ کرتا ہوں کہ اللہ نے حق اور باطل بتا دیا, اب انسان کی مرضی حق کو قبول کرے یا باطل کو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مرضی کرتا رہے اینڈ میں بھی جو مرضی کو ہو جائے گا, اس طرح نہیں ہوگا. وہ ساتھ ہی بات آگئی, انا اعتدنا للکافرین سلاسلا, بے شک ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے, یہ کافر پنجابی والا نہیں عربی والا, چاہے عمل سے انکار کیا, چاہے عقیدے سے انکار کیا, چاہے خدا کو ماننے سے انکار کیا, چاہے خدا کی ماننے سے انکار کیا, اس کے لیے سلاسلا, اس کے لیے ہم نے زنجیریں بنائی ہیں. واغلالا, اور طوق, وسعیرا, اور دوزخ کی آگ. ولیعوذ باللہ تعالی. تو میرے بھائیو, انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے سیریس کریشن ہے, یہ مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا. وانکم الینا لا ترجعون, اور تمہیں مر کر ہماری طرف نہیں لوٹنا. میرے بھائیو, موت بہت بڑی دھمکی ہے, یہ انسان کو مجبور کرتی ہے. اور وہ آیت یاد رکھیں, سورۃ الاعراف آیت نمبر 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور بے شک جن اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی ہم نے دوزخ کے لیے کی ہے. بڑی سخت ہے, لیکن جان بوجھ کر نہیں. ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی, یہ دیکھتے نہیں, کان دیے تھے, سنتے نہیں, عقل دی تھی, استعمال نہیں کرتے, دل کو استعمال نہیں کرتے. اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں, جو ان انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے خدا تک نہیں پہنچتے. اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیا ہے ہر شخص کو یہ تمام چیزیں دے کر. تو انسان بڑی سیریس کریشن ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم خدا کو سیریس نہیں لیتے, لیکن اللہ نے سب سے زیادہ سیریس جسے لیا ہے وہ انسان ہے. یعنی اللہ نے پیغمبر بھیجے, کتابیں بھیجی, پھر ہماری جبلت کے اندر حق اور باطل کی تمیز رکھتی. آج بھی ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ نا سچ کی جی دکھائی جاتی ہے, جھوٹ کی جو ہے وہ شکست دکھائی جاتی ہے. یعنی ہماری انسٹنکٹ میں موجود ہے کہ سچ بولنا اچھا, جھوٹ بولنا برا ہے. نبی کی تعلیمات کے بغیر ہر انسان کو پتا ہے کہ دھوکہ دینا برا اور خیر خواہی کرنا اچھا ہے. اس ہیومن انسٹنکٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان اکاؤنٹیبل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا سیریس لیا ہے. انسان بھی اللہ تعالیٰ کو سیریس لے لے تب بچ سکتا ہے. باقی اب وہ جو ایشو ہے وہ بڑا سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی تکلیف اور مصیبت میں ڈالا, یعنی مجھ سے پوچھے بغیر مجھے پیدا کر دی. اس کا جواب پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بالکل سیدھا سیدھا جواب دیا ہے. سورۃ الانبیاء نمبر 23. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا,
اور جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھنے والے ہیں۔ بہرحال یہ مسئلہ تقدیر بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی محنت کے ساتھ قرآن حکیم سے 50 کراس ریفرنسز لے کر 200 آیات کی روشنی میں مسئلہ تقدیر ریکارڈ کروا دیا ہے۔ 6.5 گھنٹے کے اندر میرے 4 لیکچرز ہیں، مسئلہ نمبر 103، 104A، 104B اور C، مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، قرآن حکیم کی آیات کی روشنی